بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 19 نومبر اور بدھ کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ اگر کسی نے فسطائیت، بے شرمی، ظلم، ناانصافی کا ننگا ڈانس دیکھنا ہو تو وہ پاکستان میں آ جائے۔ ہمارا ملک پاکستان اس وقت فسطائیت کے مکمل طور پر قبضے میں ہے اور منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے ہر کسی نے، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، اور جو آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس پہ مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور یہ جو ناجائز حکومت ہے، یہ دونوں اپنی ناکامیوں کا بدلہ عوام سے لے رہے ہیں، اپوزیشن سے لے رہے ہیں، میڈیا سے لے رہے ہیں، جوڈیشری سے لے رہے ہیں، آئین سے لے رہے ہیں، قانون سے لے رہے ہیں، جمہوریت سے لے رہے ہیں، ججز سے لے رہے ہیں، اور یہ عام شہریوں سے لے رہے ہیں، کیونکہ یہ خود ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ایک فرسودہ ظالمانہ قسم کا نظام جھوٹ اور ڈکیتی کی بنیاد پہ قائم کیا تھا الیکشن چوری پہ، وہ پٹ چکا ہے۔ اور پچھلے 3 سالوں میں، 3.5 سالوں میں پاکستان ہر اعتبار سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اپنی جو اندر خانے، جو بند کمروں کی سیاست ہے اور جو محلاتی سازشیں ہیں اس میں مصروف ہیں، اور ان سازشوں کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم اس ملک میں کنٹرول حاصل کر لیں گے اور پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا لیں گے۔ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ چند خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مزید کچھ خبریں میں مین چینل پہ دے چکا ہوں۔ کل اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ایک بار پھر ظلم کیا گیا۔ بتیاں بند کر کے، بجھا کر لاٹھی چارج کیا گیا، سرد موسم میں پانی پھینکا گیا اور خواتین کو گھسیٹا گیا، ان کے بال نوچے گئے۔ اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت ہوئی جب اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کی فیملی ممبرز، پارٹی کے لیڈرز، وکلاء ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے تھے، لیکن ملاقات بھی نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور الٹا یہ کہا گیا، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات بتائی آن دا ریکارڈ، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا، جو 27 نومبر کو ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے 3 سال کی، اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہو، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا تب تک عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اور یہ کیوں دھڑکا لگا ہوا ہے؟ استثناء بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا، اب کس بات کا خوف ہے؟ صرف اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان تک یہ بات پہنچے گی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دینا ہے، اور اس ایک سٹیٹمنٹ کے بعد جو پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گا قیدی نمبر 804 کا، وہی بیانیہ ہوگا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا، وہی بیانیہ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کا، اور وہی خبر گونجے گی پوری دنیا کے میڈیا میں، عالمی میڈیا میں وہی خبر گونجے گی، اور جو عمران خان صاحب کہیں گے۔ اس لیے یہ جو سیاسی بونے ہیں، جو محلاتی سازشوں کے ذریعے جنہوں نے اقتدار، اختیار اور عہدے پر قابض ہیں، ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے۔ تو کل جو صورتحال ہوئی، میں آپ کے سامنے کچھ رد عمل بھی رکھتا ہوں۔ جو رد عمل آئے پہلے تو ذرا وہ سنیے گا، کیونکہ بہت زیادہ کل تکلیف دہ مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ علامہ ناصر عباس، لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں سینٹ میں، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، متحدہ اپوزیشن کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ میں، کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے کل کی صورتحال پہ۔ بوڑھی عورتوں کو مارنا، یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ کون سا دین ہے؟ یہ تو کافر بھی ایسا نہیں کرے گا کوئی۔ کسی کے ناموس کے ساتھ ایسے کرنا، کسی کی بہنوں کے سے مارنا، ملاقات نہیں کرنے دینا اس کو۔ یہ اسلام ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کلمہ ہے، یہ قرآن ماننے والے ہیں۔ یہ تو کافر بھی نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یہ تو یزید کی فوج نے کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے ساتھ، عورتوں کو مارا تھا انہوں نے۔ یہ یزیدی فوج کی سنت ہے، طریقہ ہے۔
علامہ صاحب مرد اور خواتین دونوں کو اس پرزن وین میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ہماری ساری گاڑی ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ انہوں نے بند کیا ہے. اس طرح پیچھے سے راستہ ہے اندر سے چلے ہاں اس وقت یہ ہے کہ حالانکہ گاڑی کا کام یہ صورتحال اڈیالہ جیل کے باہر تھی، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے جو بتایا وہ بھی میں آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. کھلے عام یہ بتائے جا رہے ہیں یہ مناظر، اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی رہے گی، جب تک کہ معاملات حل نہیں ہو جاتے. کون سا معاملہ حل ہونا ہے؟ صرف ایک معاملہ ہے، اور وہ ہے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ان کی ہونی ہے اپوائنٹمنٹ، نئی اپوائنٹمنٹ ہے. اس کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے. اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات تب تک نہیں ہوگی جب تک عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. تو نوٹیفیکیشن کی کیا عمران خان سے ملاقات کا ہماری فیملی کی اس لیے نہیں ملاقات کر سکتی کیونکہ عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. آج ہمارا قانون کے مطابق ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے. قانونی طور پہ ہمارا عمران خان کا رائٹ بنتا ہے، 2 ہفتے سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کریں، اپنے لائر سے ملاقات کریں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ فرعون کون ہے؟ یہ یزید جو عورتیں بھیجتے ہیں، گنڈیاں بھیجتے ہیں تاکہ اتنی بزرگ عورتوں کو گھسیٹا جائے سڑکوں کے اوپر. لیکن آپ کو میں یہ پھر سے بتا دوں، نہ ہم ان سے گھبراتے ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں. نہ ہم ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے بدترین قسم کا، اور وہاں پہ کیا کیا گیا جی؟ پولیس نے آپریشن کیا، دھکے دیے، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین، ان کو سڑک پہ گھسیٹا گیا، دوپٹہ کھینچا گیا، اور نہ صرف یہ سب کچھ کیا گیا، علیمہ خان صاحبہ کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. اور یہ سارے مناظر سب نے دیکھے، اور پھر تقریباً 10 خواتین کو گرفتار کیا گیا اور خواتین زخمی بھی ہوئیں. یہ بوڑھی خواتین ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، اور یہ آتی ہیں اپنے بھائی کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، جو کہ ان کا حق ہے، لیکن ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں، سرکاری دانشور، سرکار سے جڑے ہوئے دانشور، سب خاموش ہیں، اور کسی کی بھی وہ حقوق نسواں کی رگ جو ہے وہ نہیں پھڑکی، اور کوئی سب کے سب خاموش ہیں. بہت چند آوازیں ہیں جو اس پہ احتجاج کر رہی ہیں اور بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ بالکل خاموش ہے اور اس کا سناٹا ہے. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت شہزاد اقبال صاحب، جنگ جیو گروپ، شہباز گل صاحب، شاہ خان زادہ، ان کے درمیان ایک طویل بحث چل رہی ہے. اور شہباز گل جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں آج کل، تو انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں، وہ کہتے ہیں جی مجھے سب چھوڑ دیں، لیکن میں نے جنگ اور جیو کا مقابلہ کرنا ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ایک طرف یہ صورتحال ہے، شاہ خانزادہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس پہ 3 دن تک ٹاک شوز بھی ہوئے، بحث بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس معاملے میں ابھی بھی خاموشی پائی جاتی ہے. تو دوسری جانب جو بڑی خبریں آ رہی ہیں جناب، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ سارا صورتحال چلتی رہے. میں آپ کو سنواتا ہوں کہ کل شاہراہ دستور پہ احتجاج کیا گیا، اور کچھ گفتگو آپ کو سنواتے ہیں کہ وہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیا کیا اعلانات کیے. اسد کیسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یوم سیاہ منائیں گے جمعے کے دن، اور پورا ہفتہ احتجاج کے طور پر منایا جائے گا، اور ہم سول سوسائٹی اور دیگر کو بھی شریک کریں گے. کیا فرمایا انہوں نے، سنیے. اور یہ ہم اس حکومت کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم جبر اور ظلم سے جو کر رہے ہو، پاکستانی عوام کا اس کے ساتھ کسی قسم کی حمایت نہیں ہے. تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے خلاف ہم نے یہ ایک ٹوکن احتجاج آج کرا، اور جمعے کے دن انشاءاللہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا.
और इसके अगले हफ्ते हम तमाम कौमी क़यादत को, तमाम लॉयर्स लीडर्स को, तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उसको बुला के एक कम्प्रिहेंसिव अमल बनाएंगे। ये मुल्क इस तरह जुल्म से, जबर से और डंडे से नहीं चल सकता। ये मुल्क चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हम 1973 के आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। हम 73 के आइन को असली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद अपोजिशन ने रैली निकाली पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और ऑनरेबल जजेस को जगाने की कोशिश की गई। महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिए। पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में धकेल दिया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको निकलना होगा। तो आगे लाएं अमल के मशवरे से बनेगा। लगता है कि छतों पे चढ़ के यही जो दस्तूर है, हम इसे नहीं मानते कि नारे 27वीं तरमीम को रोक सकते हैं। 27 मिनट की रैली जो आप निकालते हैं इससे निकल सकती है, 27वीं तरमीम रुक सकती है। इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। बहुत बुरी हालत है, बेरोजगारी है, गरीबों की हालत बर्बाद है, किसान मारे जा रहे हैं, कोई कानून है ही नहीं। फिर गरीब के लिए तो ये सूरत हाल। अचकज़ई साहब ने कुछ और भी कहा, वो भी जरा सुनिए। ये जिम्मेवारी बनती है कि जुमे की नमाज में इसको गैर इस्लामी, गैर जमहूरी, गैर आईनी ऐलान करें और यौम सियाह के लिए लोगों को तैयार करें। हमने निकलना है इंशाल्लाह। हम न किसी को गालियां देंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। आवाम की ताकत से पुरअमन अंदाज में हमने इस हुकूमत को, शहबाज एंड कंपनी को फारिग करना है और यहाँ एक जमहूरी आइन के जरिए, जमहूरी हुकूमत के जरिए एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें। खुदा आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू। तो ये सूरत हाल कल सारा दिन चलती रही, और उसके बाद फिर वकला का एक हुआ जी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, और उसमें वकला ने भी ऐलान किया। मुनीर मलिक साहब थे, चौधरी जाज़हन साहब से और दीगर वकला लीडरशिप थी, और उसमें भी उन्होंने कहा कि इस तहरीक में सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी, तलबा, लेबर विंग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तमाम मकातब फ़िक्र को शामिल किया जाएगा। ये वकला तंजीमों ने ऐलान किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी 1973 के आइन को हम असल शक्ल में बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, और हम आइनी गैर आइनी अदालत को बिल्कुल नहीं मानते, जो कि 26वीं 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में आई है। फिर हाई कोर्ट में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी का जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में अहम इजलास हुआ, जिसमें 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ 2007 की तर्ज पर तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया गया। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से अपोजिशन रहनुमाओं BNP मैंगल के साजिद तरीन साहब ने मुलाकात की, साजिद तरीन एडवोकेट ने, और उन्होंने भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से रिक्वेस्ट की कि वो 2007 की तरह जैसे वकला तहरीक चली थी वो मैदान में आए, क्योंकि वो उन्होंने एक असूल की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है। लिहाजा अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आएँ और इस जो आइन की बहाली की तहरीक है और अदलिया की बहाली की तहरीक है उसको लीड करें। तो देखते हैं कि क्या होता है। फ़िल वक्त ये सिचुएशन है। और दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद साहब का जो केस है उसका गुब्बारा भी फट चुका है, और एक नया मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में कुछ भी नहीं मिला, और एक कॉस्मेटिक्स मेजर्स लिए जाएंगे, एक फेक काम किया जाएगा, क्योंकि नाक कटती है अगर वो बाइज्जत बरी करें जनरल फैज़ हमीद को। अगर बाइज्जत बरी करने का ऐलान करते हैं तो फिर 2 साल उनको जेल में क्यों बंद रखा, 2 साल उनको फौजी तहवील में क्यों रखा, ये सवाल उठेगा। तो बहरहाल अगले 7 दिन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और नोटिफिकेशन और बामुकाबला नोटिफिकेशन एक जंग चल रही है। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।